السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 125 اور 126 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ ومن احسن، اس سے بہتر کس کا دین ہے، دینا ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اپنے سر کو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ محسن، اور احسان کے درجہ تک پہنچ گیا۔ یعنی جس آدمی نے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، جھک گیا، اپنے سر کو جھکا لیا، اپنے آپ کو جھکا لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اچھا دین کس کا ہے؟ یعنی اللہ کی بندگی میں خوبصورتی لا کر، خلوص اور للہیت کے ساتھ پورے دین کا اتباع کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ تفریق بین الدین، اس سے بچ کر احسان کے درجے تک پہنچ گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہر مقام پر یہ تفرقہ بازی اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور تابع داری کی ابراہیم کی ملت کی، جو کہ بالکل یکسو تھا، توحید پرست تھا، حنیف تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو توحید بہت پسند ہے۔ واتخذ اللہ، اور پکڑا اللہ کو ابراہیم نے خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا۔ یعنی خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کامل ہو، اس میں کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اس طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا۔ اور پھر جامع ترمذی میں ایک روایت ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اللہ عز و جل کا حبیب ہوں، اور یہ فخراً کہتا ہوں۔ یعنی اللہ کا، یعنی خلیل ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے رب العالمین سے ملاقات کی تمنا کی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمنا کی کہ یعنی خلیل اور حبیب میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے۔ خلیل وہ ہے جس کو اللہ جس نے خواہش کی کہ اے اللہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جبکہ حبیب وہ ہے جنہیں اللہ نے خود بلا کر شرف ملاقات بخشا۔ حضرت ابراہیم کو تو اللہ کا حبیب ہونے کا شرف حاصل ہوا کیونکہ وہ توحید پر عمل کرنے والے تھے۔ یعنی ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ بت گر تھے، یعنی بت گروں کے گھر میں پنپ کر، پیدا ہو کر، پل کر توحید پر عمل کرنا کتنے بڑے مقام کی بات ہے کہ بت بنانے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور پھر توحید کا وہ علم بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی مثال دینا پڑ گئی۔ یعنی اب اللہ فرما رہے ہیں جو حضرت ابراہیم کی طرح یکسو ہو کر، توحید پرست ہو کر اللہ کی طرف آئے گا، اللہ اس کو پسند کرے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیا، یعنی اللہ کے سامنے ہے، اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ دنیا کی ہر چیز
ہر مخلوقات، ہر ذرہ ذرہ، ہر چیز اللہ گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ہماری ہتھیلی کے سامنے، ہتھیلی پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو، تو اللہ کے سامنے سمندر، سمندروں کی تہیں، پہاڑوں کی کھوں، جنگلوں، پہاڑ کے جو ہے وہ گھنے جنگلوں کی جو مقام ہے، وہاں کوئی چیز، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، احاطہ میں ہے۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا، چونکہ میں خالق ہوں اور میں ہر چیز کے متعلق جانتا ہوں، ہر چیز کی مجھے خبر ہے۔ تو یعنی دین ابراہیمی جو ہے، اس پر یہود و نصارہ بھی فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی میں سے ہیں، لیکن بات کرنا، دعویٰ کرنا الگ بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے۔ یعنی اہل کتاب وہ فخر کرتے تھے ہم ملت ابراہیم، اس کے باوجود وہ ناکام و نامراد ہیں، کیوں کہ وہ ابراہیم کی پیروی تو کرتے نہیں، ان کے اعمال پر تو چل نہیں رہے۔ اسی طرح ہمارے لیے ہے کہ ہمیں بھی جب تک عملی طور پر ہم دین حنیف پر، ابراہیم کی ملت پر، اس طرز پر توحید نہیں اپنائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے چخا میں جانا، آگ میں جانا کس لیے برداشت کیا؟ توحید کی خاطر۔ وہ کہہ رہے تھے بتوں کو تم یہ کہہ دو بس یہ بھی ہیں، یعنی ان کا بھی تھوڑا بہت عمل دخل ہے، لیکن حضرت ابراہیم انکار کر دیا، آگ میں ڈال دیے گئے، پرواہ نہیں کی۔ اب آگ میں ڈلنے سے پہلے کیا ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ آگ مجھے نہیں جلائے گی؟ یہ تو اللہ کو علم تھا نا، لیکن انہوں نے بخوشی آگ میں جانا، انہیں پتہ تھا آگ میں جاؤں گا جل جاؤں گا، کیونکہ آگ جلاتی ہے۔ اب یہ تو نہیں پتہ تھا نا حضرت ابراہیم کو کہ اللہ اپنے خصوصی شفقت اور کرم سے، مہربانی سے آگ کو گلزار بنا دیں گے، لیکن انہوں نے تو خوشی خوشی آگ میں جانا قبول کر لیا، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں خدا نہ خواستہ وقتی طور پہ اگر کوئی مصائب آ جائیں، کوئی دنیا کی طرف سے ایسی باتیں آ جائیں، طعنہ زنی یا اور لوگ اس طرح یعنی ہمیں شرک کی طرف دعوت دیں، تو ہمیں برداشت کر لینا چاہیے، تھوڑا سا اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے کوئی مصیبت، دکھ، تکلیف یا کوئی مسئلہ ڈالا ہے تو اللہ اس کو حل کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان اتنا کمزور ہو کہ بس تھوڑی سی تکلیف آئی تو اللہ کو چھوڑ پر غیروں کے در پہ سر جھکاتا پھرے آدمی۔ اللہ تعالیٰ میں شرک سے بچائے اور شیطان سے بچائے۔ یہ شرک اور شیطان ایک ہی چیز ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کے دو رخ ہیں، شیطان شرک کی طرف لے جاتا ہے، برے اعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی بچائے اور شیطان سے بھی محفوظ رکھے اور ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے اور گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔